السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ عبد الواحد ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم پانچواں پارہ سورۃ النساء آیات نمبر 23 اور 24 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي الأنات منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور حرام ہے شوہردار عورتیں مگر کافروں کی عورتیں جو تمہارے ملک میں آ جائیں، یہ اللہ کا نوشت ہے تم پر، اور ان کے سوا جو رہیں وہ تمہیں حلال ہے کہ اپنے مالکوں کے عوض تلاش کرو، قید لاتے نہ پانی گراتے، تو جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو ان کے بندھے ہوئے مہر انہیں دو، اور قرارداد کے بعد اگر تمہارے پاس تو اگر اور قرارداد کے بعد اگر تمہارے آپس میں کچھ رضامندی ہو جاوے تو اس میں گناہ نہیں. بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے. اور تم میں بے مقدوری کے باعث جن کے نکاح میں آزاد عورتیں ایمان والیاں نہ ہوں تو ان سے نکاح کرے جو تمہارے ہاتھ کی ملک ہیں، ایمان والی کنیزیں، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے. اور تم میں ایک دوسرے سے ہے تو ان سے نکاح کرو، ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور حسب دستور ان کے مہر انہیں دو. قید میں آتیاں نہ مستی نکالتی اور نہ یار بناتی. جب وہ قید میں آ جائیں پھر برا کام کریں تو ان میں اس سزا کی آدھی ہے جو آزاد عورتوں پر ہے، یہ اس کے لیے جسے تم میں سے زنا کا اندیشہ ہے، اور صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہاں اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں. گرفتار ہو کر بغیر اپنے شوہروں کے وہ تمہارے لیے بعد استبرا حلال ہے، اگرچہ دارالحرب میں ان کے شوہر موجود ہوں، کیونکہ تباین دارین کی وجہ سے ان کی شوہروں سے فروخت ہو چکی. شان نزول: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم نے ایک روز بہت سی قیدی عورتیں پائیں
جن کے شوہر دارالحرب میں موجود تھے، تو ہم نے ان سے قربت میں تعامل کیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی: محرمات مذکورہ، نکاح سے یا ملک یمین سے۔ اس آیت سے کئی مسئلے ثابت ہوئے۔ مسئلہ: نکاح میں مہر ضروری ہے۔ مسئلہ: اگر مہر معین نہ کیا ہو جب بھی واجب ہوتا ہے۔ مسئلہ: مہر مال ہی ہوتا ہے، نہ کہ خدمت و تعلیم وغیرہ جو چیزیں مال نہیں۔ مسئلہ: اتنا قلیل کہ جس کو مال نہ کہا جائے، مہر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ حضرت جابر اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مہر کی ادنا مقدار 10 درہم ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ اس سے حرام کاری مراد ہے۔ اور اس تعبیر میں تنبیہ ہے کہ زانی محض شہوت رانی کرتا ہے اور مستی نکالتا ہے، اور اس کا فعل غرض صحیح اور مقصد حسن سے خالی ہوتا ہے۔ نہ اولاد حاصل کرنا، نہ نسل و نسب محفوظ رکھنا، نہ اپنے نفس کو حرام سے بچانا، ان میں سے کوئی بات کریں، ان میں سے کوئی بات اس کو مد نظر نہیں ہوتی۔ وہ اپنے نطفہ و مال کو ضائع کر کے دین و دنیا کے خسارے میں گرفتار ہوتا ہے۔ خواہ عورت مہر مقرر شدہ سے کم کر دے یا بالکل بخش دے، یا مرد مقدار مہر کی اور زیادہ کر دے، یعنی مسلمانوں کی ایماندار کنیزیں، کیونکہ نکاح اپنی کنیز سے نہیں ہوتا، وہ بغیر نکاح ہی ہو مولا کے لیے حلال ہے۔ معنی یہ ہے کہ جو شخص ہرا مومنہ سے نکاح کی مقدرت و وسعت نہ رکھتا ہو، وہ ایماندار کنیز سے نکاح کرے، ایماندار کنیز سے نکاح کرے۔ یہ بات آر کی نہیں۔ مسئلہ: جو شخص ہرا سے نکاح کی وسعت رکھتا ہو، اس کو بھی مسلمان باندی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ مسئلہ اس آیت میں تو نہیں ہے، مگر اوپر کی آیت وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم سے ثابت ہوا۔ مسئلہ ایسے ہی کتابیہ باندی سے بھی نکاح جائز ہے اور مومنہ کے ساتھ افضل و مستحب ہے، جیسے کہ اس آیت سے ثابت ہوا۔ یہ کوئی آر کی بات نہیں، فضیلت ایمان سے ہے، اسی کو کافی سمجھو۔ اس سے عقد موالات مراد ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی مجہول النسب شخص دوسرے سے یہ کہے کہ تو میرا مولا ہے، میں مر جوں تو تو میرا وارث ہو۔ پیارے دوستو، یہاں تک اس کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے در ہم قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات کے صدقے، کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آپ سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کیا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو میں آپ دوستوں کے لیے ان دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ اس چینل کی پروموشن کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کریں، اور تاکہ ختم نبوت کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے در ہم اس آخری امت جو ہے، اس کی ہر فرد کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم سرخرو ہوں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری شفاعت کریں، اور ہم حوض کوثر کے اوپر اپنے پیارے نبی کے ہاتھوں جام کوثر پئیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروباروں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔